مسجد نبوی جس کے شہر میں ایک نماز پڑھو 50,000 کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. وہ قبر رسول پوری دنیا تمنا کر رہی ہے الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اللہ مدینۃ المنورہ دکھا دے. مدینۃ المنورہ بات آ گئی تو کہتے گزر جاؤں. خدا کی قسم ایسا ایسا عشق ہے مدینے کے اندر. اللہ اکبر. ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلی ہمارا مجدد جب محررہ گیا پیر و مرشد کی بارگاہ میں تو محررہ کے لوگوں نے کہا او اللہ کے مقدس بندے او اللہ کے زبردست تعلیم تم کیسی تمہارا عشق کیسا ہے پیر میں چپل نہیں پہنتے. کہا یہ میرے پیر و مرشد آل رسول کی بارگاہ ہے. حجت الاسلام بڑے بیٹے کے ساتھ حج و زیارت کے لیے گئے. جب مدینے میں پہنچے ہیں جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ خواب میں میرے تشریف لائے لیکن مدینہ اس لیے آیا ہوں تاکہ سامنے سے آقا آپ کی زیارت کر لو. آقا قبر رسول سے نکل جاؤ. آپ فرما رہے ہیں اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں. پیر میں ایک کانٹا چپ گیا تلوے کے اندر بڑھ گیا. آپ بیٹھ گئے رونے لگے. کانٹے کو نکالا اور نکال کے رونے لگے تو لوگوں نے کہا تو تکلیف ہو گئی چلو مرہم لگا لو. طبیب کو بلا لائے ڈاکٹر کو بلا لائے تو بریلی کے شیر نے کہا تھا ہم سنیوں کے امام نے کہا تھا رو اس لیے نہیں رہا ہوں پیر میں کانٹا لگ گیا. جب میں محرارہ کی زمین پہ قدم اس طرح سے رکھتا ہوں کہ کبھی کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے محرارہ کے اندر جوتا پہنا ہو یہ چپل پہنا ہو. خدا کی قسم اعلیٰ حضرت فرماتے رو اس لیے رہا ہوں اے مدینے کے کانٹے تو پیر میں کیوں چبا. اے خارے صحرائے مدینہ تجھے پیر سے مطلب کیا. میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. او مدینے کے کانٹے تیری جگہ دل میں چبھنے کی تھی آنکھوں کی پتلی میں چبھنے کی تھی. جب اتنا کہا آپ فرما رہے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. یہاں تو صدیق اکبر ہے یہاں تو عمر ہے یہاں تو زبیر ہے یہاں تو طلحہ و انس ہے. آنکھوں میں آنسو رو رو کے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. جب اتنا کہا تربت مصطفیٰ ہلی روشنی آئی پیشے نظر وہ نوبہار. جب اتنا کہا پیشے نظر وہ نوبہار. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. بریلی کا عشق ہو خدا کی قسم مصطفیٰ مزار اقدس سے نہ نکلے. لوگ کہتے بریلی بریلی تم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں. اعلیٰ حضرت نے کوئی کتاب اپنے باپ نقی علی خان کے لیے دادا رضا علی خان کے لیے حضور حجاہد ملت کے لیے یا کسی کے لیے نہیں. جتنا لکھا سب کچھ لکھا مصطفیٰ کے عشق میں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ناظم رضا مراد آبادی جس کے مدرسے کے لیے جلسہ کرنے کے لیے مراد آباد سے آئے ہیں. کوئی بھی مدرسہ اٹھا لو اگر فقہ کی ضرورت ہے احمد رضا کا مطلب یہ کہ سہارا لینا پڑے گا. علم غیب مصطفیٰ کا معاملہ ہے. خدا کی قسم جب سب لوگ مصطفیٰ کے ناموس پہ اللہ اکبر انگلیاں اٹھا رہے تھے تو یہ بات بریلی سے نکلی ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اپنی زندگی کا مشن بنا لو اپنی زندگی کا خاتمہ ناموس رسالت کے لیے پہرے کے لیے لگا لو. اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ فرماتا ہے نبی کی رسالت کا پہرا دے لے دنیا میں تجھے روشن کر دوں گا. دنیا میں تو کسی کی تعریف کا محتاج نہیں رہے. آواز بیٹھیے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرت الحمدللہ لگتا ہے یہ سب میرے رضا کا مجمع ہے. لگتا ہے میرے تاج الشریعہ کا مجمع ہے.
حضرات عزیزان ملت اسلامیہ بیٹھیے گا. حضرات مجھے 1 گھنٹہ دیا گیا ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ اتار کے چلا جاؤ. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اکبر. مدینے کی گلیوں میں میرے رضا کہتا پھرتا ہے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ, ابھی بھی مصطفیٰ کی زیارت نہ ہو, مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں. جس نے محررہ کی گلیوں کا اتنا ادب کیا ہو, خدا کی قسم ہر ایک مرید کہتا ہے, کیا کہتا ہے, میرا پیر فلاں ہے, میرا پیر فلاں ہے. قیامت کے دن پیر بخشوا کے جنت میں لے جائے گا, مگر جب رضا کی ہستی سے پوچھا جاتا ہے, ان کے پیر و مرشد سیدان رسول محرروی سے پوچھا جاتا ہے, اللہ اکبر خود کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ ہر ایک سے کہے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری تھی کہ دین ایک دوسرے تک پہنچاؤ. اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد آل رسول کہتے ہیں اگر کل قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا بتا تو صحیح آل رسول لے کر کے آیا ہے, اے میرے نبی کی اولاد تو دنیا میں گیا تھا لے کر کے آیا ہے, تو کس انداز سے بولے, وہ کس زبان میں بولے, وہ کتنا اچھا بولے, وہ کتنا پیارا بولے. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, یا خدا یہ امانت سلامت رہے. یہی بریلی کا شعر. خدا کی قسم حجت الاسلام اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچے. مدینے کی گلیوں میں اللہ اکبر, جس نے محررہ میں چپل نہ پہنے ہو, جس نے جوتے نہ پہنے ہو, تو مدینے کی گلیوں کا ادب کیا ہوگا. مدینے کی گلیوں میں پھرتے جا رہے ہیں, پیر میں کانٹا لگا, پیر میں کانٹا یوں لگ گیا, جب تلوے سے نکالا آنکھوں میں آنسو آ گئے. مدینے کے لوگوں نے سمجھا شاید درد اور تکلیف ہو رہی ہے. احمد رضا نے کہا اس لیے نہیں رو رہا, رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نبی کے مصطفیٰ کے شہر کا کانٹا ہے. اے خارے صحرائے مدینہ تجھے پیر سے مطلب کیا, آ میری جانا, میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اگر لگنا تھا تو دل میں لگ جاتا, لگنا تھا تو سینے میں لگ جاتا, لگنا تھا آنکھ کی پتلی میں لگ جاتا. یہ میری قسمت ہے مدینے کا کانٹا میرے جگر میں لگ جائے. اسی انداز میں کہہ رہے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, جب اتنا کہا آنکھوں میں آنسو ہے, جالی پکڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. نبی اعلان کرتے ہیں احمد رضا آ سامنے سے اپنے نبی کا دیدار کر لے. پیشے نظر یہ نو بہار, پیشے نظر یہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. جب چلے ہیں جھکنے کے لیے, سجدہ کرنے کے لیے, تو نبی نے اعلان کر دیا روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے, اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں. احمد رضا سامنے سے دیکھ لے, اور دنیا والوں کو بتا دے مدینہ جا کے مصطفیٰ کا دیدار کر کے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مجمع سے اٹھے, کوئی مجمع سے اٹھ کے نعرہ لگائے یار, یہ میرے رضا کی بات چل رہی ہے, اٹھ جائے مجمع سے. یہ جو سب دیکھ رہے ہیں, یہ جو سب دیکھ رہے ہیں آپ نعرے, خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, 1000 سے زائد کتابیں لکھنا, اللہ اکبر, یہ کسی ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا تھا, نام پارا تشریف لے گئے اعلیٰ حضرت, وہاں کے نواب صاحب نے کہا تھا حضور آپ وقت کے جید عالم ہے, میری بارگاہ میں چند اشعار ہو جائے. آپ نے اس طرح سے آنکھوں سے دیکھ کر کہا تھا کروں مدح اہل دبر لدا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. جتنی عمر ملی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا نقی علی خان کے اوپر لکھا, رضا علی خان کے اوپر لکھا, حجت الاسلام کے اوپر لکھا, مفتی اعظم کے اوپر لکھا, نہیں, ساری زندگی اس کے مصطفیٰ میں گزر گئی اور یہ کہتے کہتے چلے گئے. اللہ اکبر. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. علامہ خادم حسین رضوی اس کے مصطفیٰ میں جب یہ پڑھ رہے تھے, اعلیٰ حضرت لکھتے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. مگر خادم حسین رضوی اللہ ان کی تربت پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے. خدا کی قسم مدینے سے لے کے آپ کے جلسے تک حجابات ہٹ گئے, عشق میں تھے, آنکھوں میں آنسو تھے, بار بار کہہ رہے تھے
انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اب مصطفیٰ دور نہیں ہے، خادم حسین رضوی کے سامنے منبر مصطفیٰ کو کر دیا گیا، انہیں جانا، انہیں مانا، اب نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ناظم رضا مراد آبادی۔ دین کی تعریف کرو، بنجر زمین میں محنت کر لو، تمہاری ویڈیو نہ بھی بنے، تمہارا واٹس ایپ نہ بھی ہو۔ اور پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں، ہم بریلی والے ہیں، ہم تاج الشریعہ والے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جب بھی اشتہار چھپوائے، مقرر حضرات کے، شورا حضرات کے فوٹو نہ لگوائے۔ یہ جو آپ نے اشتہار چھپوائے ہیں 25 جنوری کے آج کے، اس میں جو ہمارا فوٹو، احمد رضا صاحب کا فوٹو، ایسمن میں شورا خطبہ کے فوٹو جو آپ نے چھپوائے ہیں، میں آپ ہو تو ہوں، کسی کو برا لگے تو لگنے دو۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ الحمدللہ ہم کل بھی ان چیزوں سے دور تھے، آج بھی ہیں، اور مرتے دم تک حضور تاج الشریعہ اور اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ عمل کرتے چلے جائیں۔ شکریہ، اچھا، اچھی بات، سبحان اللہ۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ آئیے گا، اللہ اکبر، عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ جا کر کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے یہاں کتنے ہزار پھرتے ہیں، احمد رضا تیری بات یہاں کون سننے والا ہے؟ مگر خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، جس نے 1000 سے زائد کتابیں لکھ کے ایک ایک لفظ جس نے مصطفیٰ کے لیے لکھا ہو، اور یہاں سے وہاں تک مجمع میں ایک طرح سے عشق مصطفیٰ کا ابال آ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، آج ہم دیکھتے ہیں دوسرے علماء کے چہرے، کسی کے چہرے کی ایک آنکھیں، کسی کا چہرہ کالا نظر آتا ہے، کسی کے چہرے سے عجیب و غریب، مطلب یہ کہ عجیب و غریب چہرے نظر آتے ہیں، مگر بریلی کی زمین پہ بیٹھ کے جب عشق مصطفیٰ میں لکھا تو یوں لکھا، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، صبح طیبہ میں ہوئی پٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ، تمہاری فاطمہ کا جواب نہیں، تمہارے حسن کا جواب نہیں، تمہارے حسین کا جواب نہیں۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حوا سے لے کے قیامت تک کی جتنی عورتیں آئیں گی سب پہ نماز معاف ہے، کسی پہ 3 دن کی، کسی پہ 5 دن کی، مگر سیدہ فاطمہ میرے نبی کا دل کا ٹکڑا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم مبارک میں اللہ نے وہ گندگی، اللہ اکبر، کہ جس سے نماز معاف ہو، نور رکھا ہی نہیں، آپ پہ نہ کبھی نماز معاف ہوئی۔ خدا کی قسم تو اس لیے کہ جب تک وہ خون نہ ہو اولاد نہیں ہو سکتی، مگر فاطمہ کی بیٹی کے تو حسن اور حسین بھی پیدا ہوئے، پھر یہ کہاں سے ہو گئے؟ تو بریلی میں بیٹھا بیٹھا رضا بولا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی کی بارگاہ میں جب یہ کہا، خدا کی قسم نبی کو رضا پہ اتنا پیار آیا۔ نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزے کی پہچان ہے احمد رضا۔ ہم سنیوں کی جان مدینۃ المنورہ کے اس مبارک گنبد سے آواز آئی، مصطفیٰ کے مزار اقدس سے آواز آئی، احمد رضا ساری زندگی تعریف کرتے کرتے میری ہو گئی، کیا یہ میرا فیضان رہے گا؟ کیا یہ اللہ سے دعا ہے تیری نسل میں سے ایک بھی کالا پیدا نہ ہوگا؟ حجت الاسلام بے مثال ہے، خدا کی قسم مفتی اعظم بے مثال ہے، حضرت ریحان ملت بے مثال ہے، علامہ ابراہیم رضا خان تفسیر اعظم بے مثال ہے، حضور تاج الشریعہ جدھر کو نکل جاتے تھے غیر مسلم ان کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ عشق کی پہچان ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ مدینے سے آواز آ گئی، احمد رضا میرے بچوں کی خیرات تجھے بھی ملے گی، تیرے خاندان میں سے کوئی کالا پیدا نہیں ہوگا۔ بولا نعرہ تکبیر۔ کمیٹی والوں نے انتظام تو صحیح کیا مگر سسٹم غلط کر دیا ہے۔ عورت نعرہ کو جواب کون دے گا؟ جانا بولے میں نعرہ لگا تو پورے مجلس سے آواز رہتا ہے، حضرت کو معلوم ہو
क्या कोई देवबंदी वहां भी नहीं आला हजरत के मानने वाले TTS का नाम सुनिया? जवाब देंगे ना? जवाब देंगे तो नारा लगाऊंगा ना, तो फिर हजरत तकरीर करेंगे तो जवाब देंगे ना भाई? आगे हो जाता हूँ, जवाब देंगे। लगाए नारे तकबीर, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मसले की आला हजरत, मसले की आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मेरे लास्ट जुमले यही हैं। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शुआएं जला ले। अल्लाह के फजल करम से दुनिया में कोई तुम्हें मार नहीं सकता। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों अपनी निगाहें नीचे रखो। खुदा की कसम, वलियद्रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाता है, ए मोमिन बहनों, तुम मोमिनाए बहनों, तुम्हारे लिए अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, जब तुम्हारे कदम रखे जाए तो आहिस्ता से रखो, इसलिए कि तुम्हारे पैरों में जो चैने हैं पाजेबे हैं, तुम्हारे हाथों में जो कंगन है जेवर पहन रही हो, इसकी आवाज दूर तक ना चली जाए। अल्लाहु अकबर। वकुल लिल मुमिनाति यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। 18वां पारा सूरह नूर, अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाता है, अपने चेहरों को ढांके रहो, अपनी पारसाई की हिफाजत करो, ये दुपट्टे तुम खत्म ना हो सके। अल्लाहु अकबर। आज कुछ लोग जालिम इस्लाम की बेटियों को बरगलाने के लिए बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह का कुरान है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तकीबातु लित्तकीबीन वत्तकीबून लित्तकीबात। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, गंदियों के लिए गंदे लड़के हैं, सुतरियों के लिए सुतरे लड़के हैं। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसने शादी से पहले अपने मर्दाना ताकत के कतरों को अगर बहा दिया, ये पोरुए 5 उंगलियों के अंदर 3 हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये 15 पोरुए है। अगर आपने किसी की इज्जत से खेला, ये अल्लाहू अकबर, अकेले मोबाइल की गंदी वीडियो को देखकर अपने मर्दाना ताकत के कतरों को ज़ाय किया, खुदा की कसम, जिस तरह से 9 महीने में माँ का पेट भर जाता बच्चे को जन्म करने के लिए, इस तरीके से कयामत के दिन इन पोरुओं को अल्लाह माओ के पेट के बराबर कर देगा। जिस तरह से माँ को तकलीफ होती है बच्चा पैदा करने में, इस तरीके से तकलीफ होगी। अपने बिस्तरों को साफ करो, अपनी तन्हाइयों को साफ करो, अपने मोबाइलों को साफ करो। अल्लाह फरमाएगा, लेके आओ। अल्लाह ये कौन कौम है, अल्लाह ये कौन मनहूस है। उंगलियों को छुपाना चाहेंगे मगर छुप ना सकेंगे। अगर तुमने किसी के बिस्तर को गलत किया है, जब अपनी सगी बहन के लिए तू शेर दिल बन के जीना चाहता है, तो गैर बहन के लिए कुत्ता जी के मत जिए। अल्लाहू अकबर। कुत्ते की जिंदगी मत जी। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। 23वां पारा सूरह यासीन 3रा रुको। अल्लाह मोहरे लगा देगा जबानों पर, खोलेगा नहीं। अल्लाहू अकबर। कुरान कहता है, वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम। जिस जगहों पे तुम गुनाह कर रहे थे, शराबें पी रहे थे, जिनाकारियां कर रहे थे, मैं इस बात पे भी कादिर हूं, अगर चाहता तो तुझे खिंजीर कर देता, तेरे चेहरे को मस्क करके तुझे कुत्ता बना देता, तुझे बंदर बना देता। कुनू किरदतन खासीन। अल्लाह ने एक कौम को बंदर बनाया था। अल्लाह से डर लो, अपनी तन्हाइयों को साफ कर लो और कह दो, ये जिस तरह से सगी बहन मेरे करीब है, दूसरे की बहन बेटी भी मेरे करीब रहे। हाँ, गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो और गुनाहों को छोड़ो और ये कह दो, अल्लाह परवरदिगार आलम, जैसा भी हूँ गुनाहगार हूँ, माफ कर दे इस जलसे के सदके। आज के बाद अल्लाह तुझे तेरे नबी को हाजिर और नाजिर मानते हुए कहता हूँ, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। अत्ताइबु बिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बल्ला। मेरा नबी इरशाद फरमाता है, अगर सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो ऐसा उठ के जाएगा जैसे माँ के पेट से आज पैदा किए गए। नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, कहो इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे।
میرے دوست و عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بعد میں مفتی احمد رضا منظری صاحب بھی ہیں، شبیر برکاتی صاحب بھی ہیں، دیگر علماء بھی ہیں۔ مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا میں اس سے بھی 5 منٹ زائد بول لیا ہوں۔ میں الحمدللہ 4 فروری کو پھر مالدار رہا ہوں۔ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے، اور میں تو اپنے سارے علماء سے کہنا چاہوں گا 5 منٹ بولو، 10 منٹ بولو، 1 گھنٹہ بولو، اس منبر پر نہ کوئی چٹکلہ، نہ کوئی ہنسی، نہ کوئی مذاق، بولتے رہو عشق مصطفیٰ میں۔ اللہ قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی بخشے گا، ہماری قوم کو بھی بخش دے گا۔ ہنسی مذاق ختم کرو۔ اس منبر پر اگر میرے نعرے نہ لگے تو کوئی بات نہیں۔ مجھے یاد ہے علامہ خادم حسین رضوی کے سامنے میرے سرکار کا ذکر ہو رہا تھا، کوئی آیا تو نعرے لگنے لگے، آپ غصے ہو گئے اور آپ نے یہ جملے فرمائے، بولے یہ کون سی بات ہے؟ شاعر ہوتا وہ کھڑے ہو کے کہتا کہ یہ والے شعر حاجی صاحب کے نام، یہ کمیٹی والوں کے نام، یہ فلاں کے نام، یہ اس محلے کے نام، یہ اس محلے کے نام۔ آپ نے فرمایا غلط، ایک ایک لفظ ہو یا ایک ایک مصرع ہو میرے نبی کے نام ہونا چاہیے، کسی کے نہیں۔ میں یہاں پہ کمیٹی کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پہ مدرسے کے اساتذہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پہ آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے آیا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی کو راضی کرنے کے لیے۔ دین میں لگ جا، اللہ تیری تعریف کو پوری دنیا کے اندر اجاگر کر دے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلتوں سے نواز دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا جتنا دبانا چاہتی ہے رضا کو، رضا کا سکہ آج پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ موریشس افریقہ کے اندر جس طرح سے فتح و عالمگیری ہندوستان کے کورٹ میں چل رہی ہے، موریشس افریقہ کے اندر فتح و رضوی الحمدللہ ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے کسی دور میں ہمارے والدین کو کلمہ پڑھوایا تھا خواجہ غریب نواز سے، اور اس کلمے کی حفاظت کرائی ہے بریلی کے شیر سے۔ ہاں، جس طرح سے بھارت میں میرے خواجہ کا تشریف لانا اور ان کی محنتیں، کلمہ پڑھانا، اور جب اس کلمے پہ ڈاکہ لوگ ڈال رہے تھے تو اللہ نے بچانے کے لیے ہمارے مجدد کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، اپنے دلوں کے اندر میرے سرکار کا جذبہ، سرکار کی محبت اپنے سینے میں حضور غوث اعظم کا پٹا ڈال لو۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جب ہم یہ عشق لے کر قبر میں جائیں گے، ہماری آنکھ کھلے گی، سامنے ہمارے سرکار تشریف فرما ہوں گے۔ انشاءاللہ جب میدان حشر پہنچیں گے تو وہاں سرکار ہم غلاموں کو اپنی نبوت والے ہاتھوں سے جام کوثر عطا کریں گے، اور انشاءاللہ ہم جب وہاں سے پل صراط پہنچیں گے تو الحمدللہ ہم خیر و عافیت سے اس میزان کو، اس پل صراط کو بھی پار کر دیں گے۔ اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا، ہمیں رب کی ذات سے امید ہے۔ یہاں نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نبی کے نواسے حسین کو جنت کا مالک بنایا ہے، انشاءاللہ جنت میں انہی کے قدموں میں ہمیں جگہ ملے گی۔ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زور سے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس تقریر کے بعد میں جو مجھے سب سے زیادہ ایک رلانے والی چیز آتی ہے، میں کوئی شاعر نہیں، کچھ نہیں، بس ایک شعر اور کلمہ پڑھ کے بیٹھتا ہوں۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، آقا آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ نہیں ہے کوئی
دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بس آپ ہی ہیں جو ہمیں بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل کہاں جو ہمیں جنت مل سکے۔ میرے مفتی اعظم کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جب تک رہیں، مشن اعلیٰ حضرت رہیں، دنیا سے چلے جائیں، اے اللہ اس مشن پہ قائم رکھنا اور اسی مشن کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمانا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔